بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ہو سکتا نہیں آقا کے یاروں کی طرح، ان کے قدموں کے نشان ہے چاند تاروں کی طرح، ان کا ذکر پاک ہے تازہ بہاروں کی طرح، پاسداران شریعت وہ زمانے کے امام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ شیطان الرجیم۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زین للذین کفروا، مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی جس نے کفر کیا ہے، ایمان کو نہیں ایمان لایا، کلمہ نہیں پڑھا، اس کے لیے دنیا کی زندگی اللہ فرماتے ہیں مزین کر دی گئی ہے، متعین کر دی گئی ہے۔ یہ دنیا ہے، اس کے لیے آخرت میں اس کے لیے کوئی کچھ حصہ نہیں۔ پھر دنیا کے اندر رہ کر جس وقت آپ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کر چکے، صحابہ کرام ایمان لا چکے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن زبیر، بیچارے سارے غریب تھے، غلام تھے، اس وقت ایمان لا چکے، تو پھر یہ اس وقت تانے دیا کرتے تھے، دیکھو فاقوں والے جا رہے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑوں والے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو اللہ تمہیں مال کیوں نہیں دیتا؟ اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو اللہ تمہیں پہننے کے لیے اچھا کپڑا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کے ہم پیارے ہیں، دیکھو ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، اللہ نے ہر چیز ہمیں دی ہے، تمہیں کوئی چیز نہیں دی۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی مال کا زیادہ ہونا قبولیت کی شرط نہیں ہے، دل کے اندر جو اخلاص ہو، کلمہ ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں وہ قبولیت ہے۔ اگر تم قبولیت کی بات کرتے ہو تو پھر دنیا کے اندر ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے خزانوں کی چابیاں بڑی بڑی جماعتیں اٹھایا کرتی تھی، اگر کامیابی پہ آتے ہو تو وہ کامیاب ہو جاتے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ قرآن کے اندر قارون کا بھی واقعہ ذکر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے انہیں ناکام و نامراد کر دیا۔ دولت کا ہونا بندے کی کامیابی کے یہ شرط نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت ہے، مال ہے، بڑی گاڑی ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہے، نہیں۔ کامیاب وہ بندہ ہے جس کے اندر دل کے اندر ایمان ہے اور اس کی زندگی اللہ کے حکم اور اس کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق گزری ہوگی، یہ بندہ کامیاب ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسخرہ کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، ان کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے۔ اب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر لگے گا، اللہ پاک جزا سزا کے بعد جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی پکاریں گے، پہلے جنتی پکاریں گے جہنمیوں کو، تم جو دنیا کے اندر رہ کے ہمیں کہا کرتے تھے کہ تمہارا رب تمہیں کچھ نہیں دیکھا، آج دیکھو جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا وہ پورا ہوا، اور جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا وہ تمہارا پورا ہوا۔ جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے، کیونکہ جنت اوپر ہے، کئی درجے اوپر ہوں گے، مقام کے لحاظ سے بھی، چاہے ادنا سا ادنا مسلمان ہو، غریب ہو، ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے کا نہیں ہے، اور جتنا بڑا کافر ہو، مالدار ہو، وہ مسلمان جو ہے اس سے زیادہ افضل ہے۔
استاد جی حضرت مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی تم اپنے آپ کو کوئی عام انسان نہ سمجھو، اپنے آپ کو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یار میں بڑا گنہگار ہوں، میں زانی ہوں، شرابی ہوں، چور ہوں، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہ ہوگی۔ اس طرح کی یہ سوچ مایوسی والی مسلمان کو نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ تیرے دل کے اندر اتنا بڑی کلمہ والی دولت موجود ہے اور تو پریشان ہوتا ہے۔ جس کے دل کے اندر کلمہ والی دولت موجود ہے اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ پھر گناہ کرتا پھرے کہ میرے پاس تو کلمہ ہے جنت میں چلا جاؤں، نہیں، یہ بھی نہیں۔ اللہ سے روتے ہوئے توبہ کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ غفور الرحیم ذات ہے، کسی ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے سارے زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ جنتی ان کو کہیں گے کہ دیکھو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اگر دنیا کے اندر فقر و فاقہ کی زندگی گزار کے آؤ گے، میرے حکم اور میرے پیارے حبیب کے راستے پر چل کے آؤ گے، پھر تمہیں جنت دوں گا۔ آج دیکھو ہم اسی جنت کے اندر آرام کر رہے ہیں، اور تم تو دنیا کے اندر کہتے تھے تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا اس نے پورا کیا، اس نے تمہیں دنیا تو دے دی، لیکن آخرت میں دیکھو تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اب تم جہنم کے اندر جل رہے ہو۔ وہ کہیں گے اچھا خدا کے لیے جو تم جنت کی نعمتیں کھا رہے ہو، یہ 8ویں پارے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، 8ویں پارے کے اندر اللہ خود فرما رہے ہیں۔ پھر وہ جہنمی کہیں گے یہ جو نعمتیں تم دنیا کے اندر جنت کے اندر کھا رہے ہو یہ ہمیں بھی تھوڑی تھوڑی دے دو۔ تو پھر جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمتیں تم پر حرام کر دی ہیں، تو ہماری کیا جرات، اللہ نے جو تم پر حرام کر دی ہم تمہیں کیسے؟ تم دنیا کے اندر اللہ کی نہیں مانی۔ اولم تأتیکم رسلکم بالبینات، اللہ کے پیارے پیغمبر رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، انہوں نے آ کر تمہیں سمجھایا تھا، تم نے نہیں مانا، تو آج دیکھو تم جب اللہ کے نہیں مانے کو اپنی اس زندگی کو پچھتا رہے ہو، جہنم کے اندر جل کے اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر رہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم تھا، جس وقت واقعات پڑھے جاتے ہیں دل روتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے پاس کتنا بڑے بڑے محلات، گاڑی ہیں، ہر قسم کا عیش و آرام ہے، ہاں تین وقت کھانا ملتا ہے، ایک کھانے میں کئی ڈشیں رکھی ہوتی ہیں سامنے۔ اس نبی کو تو دیکھو جس نے کبھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے بھر کر کھانا نہیں کھایا، پیٹ بھر کر اس نے کھانا نہیں کھایا، وہ ہمارے نبی ہیں۔ اگر مقبولیت کی شرط ہوتی تو پھر میرے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روئے زمین پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے ہاں زیادہ پیارا رسول دنیا میں آپ کے بعد کوئی نہیں ہے، اور قیامت تک کوئی نہ آئے گا۔ اگر مقبولیت شرط ہوتی تو اللہ اپنے پیارے حبیب کو مالوں کا ڈھیر لگا دیتے۔ اگر مال میں کامیابی ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے بڑے بادشاہ ہوتے۔ میں اس نبی کا آپ کو بتا رہا ہوں جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، 3 مہینے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، رہنے کے لیے ایسا مکان تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اما فرماتی ہیں جس وقت آپ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی کئی پارے ایک رکعت کے اندر پڑھتے تھے، میں سوئی ہوتی تھی، ایسے آگے سوئی ہوتی تھی جیسے اپنا امام جنازہ پڑھاتا ہے، جیسے آگے جنازہ رکھا ہو۔ جس وقت آپ سجدے میں آتے تو آ کر میری پاؤں کو دباتے، مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، میں اپنی پاؤں سنگوڑ لیتی تھی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے تھے۔ رہنے کا مکان ہے ان کا۔ آج ہمارے دیکھیں کئی آدھے قلعے کے اندر ہماری کوٹھیں بنی ہیں، اور اس 2 جہان کا پیغمبر اس کے پاس رہنے کے لیے یہ جگہ ہے۔ اگر سوئیں تو پھر سوئے ہیں، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آج ہم دیکھیں خدا کے لیے اس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اس کے حکم اور نبی پاک اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ یار کامیابی ہی کامیابی اس چیز کے اندر ہے۔ کوئی یہ نہ کہے یار میرے پاس مال نہیں ہے، میں غریب ہوں، بھئی تیری غریبی تیرا مال اگر تیرے پاس نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے آخرت میں اتنا نوازیں گے، تیری یہ دنیا کی ساری حسرت ختم ہو جائے گی۔
یہ تو سارا کا سارا مال یہ دنیا کا دھوکہ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں صحابہ صفہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یا پڑھنے بیٹھتے تھے، ان کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہوتا تھا، ایک لمبا ٹکڑا ہوتا تھا اپنا ٹاٹ کا، وہ پہن کے بیٹھتے تھے۔ جس وقت وہ بیٹھتے تھے ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھ رہے ہوتے تھے، کہیں ہمارا جسم ننگا ہو کوئی دوسرا دیکھ نہ لے۔ پہننے کا کپڑا نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، پہننے کا کپڑا نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا یہ جنت کے بارے سے، آج جنتی میں اور آپ کوئی ایسا ہے جس کے پاس یہ امید ہو اور دعوے سے کہے کہ میں جنتی ہوں، میرے پاس جنت کی ٹکٹ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ان صحابہ کے پاس اللہ نے خود اعلان فرما دیا یہ میرے سارے صحابہ جنتی ہیں، اتنا بڑا مقام اللہ نے دے دیا۔ تو اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو مطابق اپنی زندگی گزاریں تو اس کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور میرے کلمہ پڑھا، میرے پیارے حبیب کے دین کو اختیار کیا، فوقہم، وہ اوپر ہوں گے ان جہنمیوں سے یوم القیامہ، قیامت کے دن، کیونکہ اپنا جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے، اس اعتبار سے بھی، اور دوسرا کافر اور مسلمان کے درمیان آسمان و زمین سے بھی زیادہ فرق ہے مقام و مرتبے سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں بغیر حساب کتاب۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس سے راضی ہوں اس کو رزق دوں اور جس سے ناراض ہوں اس کو رزق نہ دوں، نہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس سے راضی ہوتا ہوں اسے بھی رزق دیتا ہوں، جس سے ناراض ہوتا ہوں اسے بھی رزق دیتا ہوں، ہاں دین اسے دیتا ہوں، اسلام اسے دیتا ہوں، کلمہ اسے دیتا ہوں جس سے میں راضی ہوتا ہوں، جس سے میں راضی نہیں ہوتا اسے دین اسلام نہیں دیتا۔ جس وقت آپ علیہ السلام کے دور میں عبداللہ ابن سلول منافق تھا، جس وقت وہ مرا تھا آپ علیہ السلام نے خود اس کا جنازہ پڑھایا، اپنی ایک چادر اس پر کفن کے طور پر ڈالی، اپنا لعاب مبارک اسے لگایا، صحابہ کرام نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اللہ تبارک اس کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرما کے تنبیہ فرما دی، ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اے میرے پیارے پیغمبر آپ چاہیں اس کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں لیکن اللہ اس کو پھر بھی معاف نہیں کرے گی۔ اور ادھر سے غریب صحابہ ہیں ان کے لیے اللہ جنت کا اعلان فرما رہے ہیں، ادھر سے منافقوں کے لیے اللہ آیت نازل فرما کے آپ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ان کے لیے دعا نہ کرو، میں ان کے لیے آپ کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ یہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے سب کچھ آپ علیہ السلام کو دے دیا، آپ علیہ السلام جس کو چاہیں بانٹتے پھرے۔ بھی اللہ کے بندے اگر ایسا ہوتا تو آپ علیہ السلام کا میرے خیال میں اس روئے زمین پر سب سے بڑی کوٹھی اور بنگلے آپ علیہ السلام کے ہوتے۔ چلو آپ علیہ السلام خود فاقہ کے اندر گزار گئے، پیچھے رہنے والی اپنی نسل کے لیے کئی مال دولت چھوڑ کے جاتے۔ پیچھے کا یہ عالم ہوتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چکی پیس کر ان کے ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے تھے، یہ نبی کی بیٹی ہے۔ اپنے عقائد درست کرو، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس وقت ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا بالکل، جب عقیدہ ٹھیک ہوگا، ایمان ہمارا یقین اللہ پر جب چلا جائے گا تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نعمتیں آتی ہیں اور کیسے خوشحالی زندگی کے اندر آتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک جو کہا ہے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا لا الہ الا انت جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صلی اللہ تعالی اجمعین برحمتک۔